أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظیم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک تلاوت کی سعادت حاصل کی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. الف لام میم یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے. اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مراد کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. احسبہ کیا، حسبہ گمان کر لیا ہے، الناس لوگوں نے، احسبہ کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، کیا لوگ گمان کرتے ہیں یا کر لیا ہے لوگوں نے، ان یہ کہ یترکو وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے، یترکو وہ سب چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو کہ وہ سب کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور وہ سب نہیں آزمائے جائیں گے، اور ان سب کی آزمائش نہیں کی جائے گی. کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً فتنا ہم نے آزمایا، ہم نے آزمائش میں ڈالا، الذین ان لوگوں کو جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فلا یعلمن تو ضرور بضرور وہ جان لے گا، تو ضرور بضرور جان لے گا، اللہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ضرور بضرور جان لے گا، الذین ان لوگوں کو، صدقو جنہوں نے سچ کہا ہے، فلا یعلمن اور ضرور بضرور وہ جان لے گا، الکاذبین جھوٹ بولنے والوں کو. البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں، بس ضرور اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا. یہاں پہ لیعلمن اس کا ترجمہ ظاہر کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو جانتے ہیں، تو اس کا معنی ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا. علم کا معنی یہاں پہ کیا کریں گے، ظاہر کرنے کے من، فلیعلمن تو ضرور بھی ضرور وہ ظاہر کر لے گا، اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں. تو یہاں پہ دو جگہ لیعلمن آیا ہے.
اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ظاہر کرنے کے معنی میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی علم میں تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے. ام کیا، حسبہ گمان کر لیا ہے، ام کیا، حسبہ گمان کر لیا ہے، الذین ان لوگوں نے، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السیئات برے، ان یسبقونا یہ کہ وہ سب سبقت لے جائیں گے ہم سے. کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ کیا گمان کرتے ہیں؟ کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان یسبقونا کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم سے، ساء برا ہے، ما یحکمون جو وہ سب فیصلہ کرتے ہیں. کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے ہم سے، برا ہے وہ جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. من جو ہے، یرجو یعنی کان یرجو، اس کا ایک ساتھ ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ نہیں کریں گے. کان یرجو اس کا ایک ساتھ کریں گے، جو امید رکھتا ہے، لقاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، جو امید رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا. فإن اجل اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت لآت ضرور آنے والا ہے. وہو السمیع اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، بس اس کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، وہ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. ومن جاہد اور جو جہاد کرے، یعنی جس شخص نے جہاد کیا، مشقت برداشت کی، کوشش کی، فإنما یجاہد لنفسہ تو بلا شبہ وہ جہاد کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. یعنی جس شخص نے مشقت برداشت کی، بے شک وہ مشقت اٹھاتا ہے اپنے نفس کے لیے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغنی بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے. والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم بلا شبہ ضرور بضرور ہم مٹھائیں گے ان سے ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو. ولنجزینہم اور بلا شبہ ضرور ہم جزا دیں گے، بدلہ دیں گے انہیں، احسنا بہت اچھی، الذین کانوا یعملون اس کی جو وہ سب عمل کرتے تھے. یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ہم ضرور معاف کریں گے ان کی برائیاں اور ضرور بدلہ دیں گے ان کو بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا. جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے سب کو انشاءاللہ؟ اس سورت کا نام جو ہے سورۃ العنکبوت ہے. سورت کا نام کیا ہے بھائی؟ سورۃ العنکبوت. اور یہ عنکبوت لفظ جو ہے اسی سورت کی آیت نمبر 41 میں بھی آیا ہے، تو اسی سے اس لفظ کو لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو سورۃ العنکبوت، لفظ عنکبوت جہاں پہ آیا ہے وہاں پہ پھر پڑھ لیں گے، شرک کے خرابی کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دے کر بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو معبود ٹھہرانے کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو کہ کمزور ترین گر ہوتا ہے. وہاں پہ پھر انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورت الروم کے بعد نازل ہوئی ہے. یعنی جس اعتبار سے صورتیں نازل ہوئی ہے تو اس اعتبار سے سورۃ الروم کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، مگر ترتیب تلاوت میں اس کو سورہ روم سے مقدم رکھا گیا ہے.
یہ مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں ہی مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور جو اس کسوٹی پہ پورا اترے گا وہی ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو اس مبارک سورت کی 69 آیات ہے اور 7 رکوع ہے۔ اس سورت کا خاص موضوع ایمان اور ابتلا یعنی آزمائش ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے جن پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئی، لیکن انہوں نے ان آزمائشوں میں صبر اور استقامت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا استقلال وہ تو ضرب المثل بن چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئی اور وہ ہر آزمائش پہ پورا اترے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس صورت میں بھی ان کے صبر اور استقلال کا ذکر آ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، کہ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ دین میں جس قدر پختگی ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوگی۔ تو اس مبارک صورت میں جہاد اور ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اہل ایمان کے لیے کامیابی کا مدار قرار دیا گیا ہے۔ باقی دیگر جو مکی صورتیں ہیں، جس طرح ان میں توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، جزائے عمل اور دین پر استقامت کے مباحث بیان ہوئے، اس میں بھی وہ بیان ہوئے ہیں۔ پچھلی سورۃ القصص کی طرح فرعون، حامان، قارون کا ذکر اس صورت میں بھی آ رہا ہے۔ تو انسانی سوسائٹی کے، انسانی معاشرے کے یہ تین کردار مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فرعون، ہارون اور قارون جو ہے یہ انسانی معاشرے کے تین کردار ہیں، مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مستبد اور جابر لوگوں کی نمائندگی جو ہے فرعون کرتا ہے۔ نوکر شاہی یعنی بیوروکریسی کا نمائندہ جو ہے وہ حامان ہے، جبکہ سرمایہ دار طبقہ کی نمائندگی قارون کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ تینوں طبقات دین کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، چونکہ دین حق کی موجودگی میں ان لوگوں کی خواہشات کی تکمیل جو ہے ممکن نہیں ہوتی، اس لیے انبیاء کی تاریخ میں یہی طبقات مخالفت میں پیش نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بھی یہاں بیان فرما دی۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوا، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت تفصیل ہے، مختصر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ بذلک آمنا وصدقنا، کہ ان حروف کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کو ہر چیز کا علم تو نہیں ہے، تو ان حروف کے بارے میں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کا ٹھیک علم نہیں ہے، ان کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ گمان کرتے ہیں ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے، کوئی شخص صرف زبانی
ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے آزمائش سے بچ نہیں سکتا۔ سابقہ اقوام کی طرف تو نظر مار کے دیکھیں آپ، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سابقہ اقوام آزمائش سے نہیں بچ سکیں تو ان کو بھی ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ان کی بھی ضرور آزمائش ہوگی، اور پھر اس کے نتیجے میں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں۔ یہاں پہ لَيَعْلَمَنَّ عَلِمَ يَعْلَمُ کا معنی ہوتا ہے جاننا، لیکن یہاں پہ ظاہر کرنے کے معنی میں ہم استعمال کریں گے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر ایک ہوتا ہے، سچے اور جھوٹے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو یہ ہمارے اعتبار سے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان کو بھی ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں۔ علم کا عام فہم معنی تو جاننا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے لوگوں کو ازل سے ابد تک جانتا ہے، مگر یہاں پر علم سے مراد ظاہر کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی فرد یا قوم کو امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں متعلقہ فرد یا قوم کی سچائی یا جھوٹ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے۔ اس طرح عام لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے حق اور باطل کا علم ہو جاتا ہے، اور ہر شخص جان لیتا ہے کہ فلاں شخص موحد ہے یا مشرک ہے، فلاں مخلص ہے، منافق ہے یا دھوکے باز ہے یا ایماندار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش ان کی حیثیت کی وضاحت کے لیے، اظہار کے لیے کرتا ہے۔ آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کی حیثیت کو ظاہر کیا جا سکے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے۔ اکثر لوگ معاد کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بالکل محفوظ بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ ایسا خیال کرتے ہیں تو ساء ما یحکمون، تو بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ بندوں کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن بالآخر مجرموں کو پکڑ لیتا ہے۔ ہر شخص کی نیت، عمل اور کردار اس کے علم میں ہے، لہذا وہ کسی کو جزا یا سزا کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت تو ضرور آنے والا ہے، وہ تو ٹل نہیں سکتا۔ رجا یرجو کا معنی ہوتا ہے امید، اسی طرح رجا امید اور خوف دونوں معنی میں آتا ہے، یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے یا اس کی ملاقات سے خوف کھاتا ہے تو دونوں معنی درست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی اس کے حضور پیش ہونا، یہ تو ایمان کا جز بھی ہے۔ یؤمن باللہ ولقائہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کی ملاقات پر کہ ایک دن ضرور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بالمشافہ گفتگو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سورۃ النحل میں ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ ہر نفس کو اپنی طرف سے خود جواب دینا پڑے گا، وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا جو کسی شخص کی ترجمانی کر سکے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وعدہ ضرور آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر ایک کے ارادے، عمل اور اخلاص کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے مجاہدہ کیا یعنی محنت اور مشقت کی تو بے شک وہ محنت اٹھاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔
مجاہدہ میں جہاد بالسیف بھی آتا ہے، یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا، اور خود اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے تاکہ پہلے اپنی اصلاح ہو، پھر آگے جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان کبھی مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، کبھی جان کے ساتھ کرتا ہے۔ تبلیغ حق کے سلسلے میں زبان اور قلم سے جہاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مشرکین کے ساتھ مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ غیر مسلموں کے ساتھ بحث اور تمحیص کر کے اسلام کے بارے میں ان کے شکوک اور شبہات کو رفع کرنا، یہ بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ تو جہاد یا مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص جتنی محنت کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ عبادت اور ریاضت کرنے والا مجاہد بعض اوقات خود پسندی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ کسی شخص کو اپنی محنت پہ نازا نہیں ہونا چاہیے، اور صرف کسی چیز کا خالی دعویٰ کر دینا بھی درست نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل اور نیکی شامل نہ ہو۔ تو فرمایا جو شخص مشقت اٹھاتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لیے ایسا کرتا ہے، اس محنت کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، کیونکہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی عبادت، ریاضت، محنت، مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کو اچھے اعمال کا فائدہ بھی پہنچتا ہے اور برے اعمال کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر ساری مخلوق نیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، سارے کے سارے نافرمان ہو جائے تب بھی اس کی سلطنت میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ نفع نقصان تو خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، اس کے بدلے میں ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ چھوٹی موٹی تقصیریں تو انسان کے اعضاء اور جوارح سے بھی سرزد ہوتی رہتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی بدولت از خود معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ کبائر کی معافی توبہ اور تلافی کے بغیر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور نیک اعمال ہی کامیابی کا مدار ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ایک تو ہم برائیاں دور کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے اعمال سے ان کو بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ بہتر بدلے سے مراد یہ ہے کہ ہر نیکی کا کم از کم بدلہ 10 گنا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ نیکی کا بدلہ اس لیے بھی نیکی سے بہتر ہوگا کہ نیکی کا کام تو ایک محدود وقت میں انجام دیا تھا، مگر اس کا بدلہ جو ہے وہ دائمی ہوگا، اور وہ بدلہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو بہرحال نیکی کرنے والوں، اہل ایمان کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا رہتا ہے اور ان کو بہتر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے، قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون میں ہمیں مہارت نصیب فرما دیں، کامل مہارت نصیب فرما دیں، اور ہمیں ان علوم اور فنون کی ایسی خدمت نصیب فرما دیں جو قیامت تک آنے والی امت کی ضروریات کو پوری کر سکے اور قیامت تک قائم دائم رہے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور ہمیں ایسا دینی ادارہ اور مرکز قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں جو عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے مرکز رشد اور ہدایت بن سکے، قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی ضروریات کو پوری کر سکے، اور اس کے فیوز اور برکات قیامت تک قائم دائم رہے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی ہمیں بغیر تکلیف خدمت کی توفیق نصیب فرما دیں، وافر مقدار میں عزت اور احترام کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے حلال رزق نصیب فرما دے، حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔